آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اٹس اباؤٹ جمپنگ ٹو کنکلوژنس. کہ آپ کے پاس تھوڑی سی انفارمیشن ہو اور اس کے بعد آپ نے اس سے کسی نتیجے پہ پہنچنا ہے یا اپنی ایک رائے بنانی ہے, ایک نیریٹو بنانا ہے. ویسے تو جب ہم MBA کر رہے تھے دیر از اے کانسیپٹ ان مینجمنٹ کال سیٹسفائسنگ, اور وہ میرے خیال میں اٹس بارڈر لائن اباؤٹ جمپنگ ٹو کنکلوژنس. لیکن اس کا جو پروگیٹو ہے اس تھیری کا وہ یہ کہ آپ کے پاس پرفیکٹ اینڈ کمپلیٹ انفارمیشن تو کبھی نہیں ہو سکتی. تو آپ سیکریفائس اور سیٹسفائی ان دونوں کے بیچ کا رستہ استعمال کرتے ہیں, وچ از سیٹسفائسنگ, کہ آپ کو گڈ انف انفارمیشن مل جائے اور اس کے بعد آپ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں یا اپنا ڈیسیجن بنا لیں. ورنہ اگر آپ بہترین اینڈ پرفیکٹ اینڈ کمپلیٹ انفارمیشن کا انتظار کرتے رہیں گے تو شاید وہ کبھی نہیں ہوگا, اور آپ کے لیے بہت بہترین موقع, اپرچونیٹیز اور جو ٹائملی ڈیسیجنز ہیں وہ آپ مس کر دیں گے. لیکن کئی لوگ اس کو جب آپ زندگی میں اور تجربے حاصل کرتے ہیں, آپ میچور ہوتے ہیں, ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, کئی دفعہ آپ بڑی جلدی نتیجوں پہ پہنچنا شروع کر دیتے ہیں. آپ اگلے کا ذہن پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, آپ فورکاسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ اگر یہ رویہ ایگزبٹ کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے. نیتوں کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اور کبھی کبھار ایسا کرنے سے جمپنگ ٹو کنکلوژنس وداؤٹ انف انفارمیشن آپ اپنا نقصان بھی کر لیتے ہیں. آپ مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ کر سکتے ہیں, آپ پرابلمس کریٹ کر سکتے ہیں, اور پھر ایک پیٹرن میں آپ پھنس کر رہ جاتے ہیں, ایک بھنور میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. تو آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. آپ بھی مجھے کال کر کے بتائیے کہ کیا کبھی آپ نے ایسا کیا ہے, ہیو یو ایور میڈ دا مسٹیک آف جمپنگ ٹو کنکلوژن, اور اس کے بعد جب مزید انفارمیشن سامنے آئی یا کسی شخص نے آ کر آپ کو سمجھایا, کوئی صفائی دی, کوئی پورا معاملہ بتایا, تو آپ کو پتہ چلا ہو کہ آپ کا اپنا جو نتیجہ تھا, جو آپ کے اپنے ذہن کا ابہام تھا, وہ کتنا غلط تھا اور کتنا نیگیٹو تھا. کبھی کبھار یہ جان لینا ہمارے لیے ایک بہت بڑا ریالٹی چیک بھی ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ لیفٹ ٹو آر اون مینس ہاؤ نیگیٹو کین وی بی. یعنی ہم اگر دوسروں سے کمپلیٹ انفارمیشن نہ لیں اور صرف اپنے ذہن پہ, اپنی وزڈم پہ ریلائی کریں, تو کئی دفعہ آپ لوگوں کے خلاف بہت کچھ سوچ لیتے ہیں جو ہو سکتا ہے سچ نہ ہو. تو آئیے اس بڑے مزیدار ٹاپک پہ آج بات کرتے ہیں کہ کس طرح یہی جو ذہن ہے آپ کا, یہ آپ کو اپنے بہت قریبی دوستوں اور رشتہ داروں سے دور کر سکتا ہے اگر آپ کے اندر بدگمانی آ جائے. آج کا ہمارا پینل بڑا زبردست ہے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ میرے ساتھ موجود ہیں شارمین آفتاب, ہوز اے ٹرانسفارمیشنل لائف کوچ. بہت شکریہ شارمین آپ کی موجودگی کا. آپ کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مہرین خالد, ہوز اے کلینکل سائیکالوجسٹ. تھینک یو مہرین آپ کے بھی آنے کا. لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں صفدر علی, جو کہ لائف کوچ بھی ہیں, اپنا کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں اور اس طرح کے مختلف سبجیکٹس کے اوپر بڑی دسترس رکھتے ہیں. آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. صفدر, آپ کیا کہیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ the people who jump to conclusions, جو بہت تیزی نتیجوں پہ پہنچنا چاہتے ہیں, کمپلیٹ انفارمیشن کا انتظار بھی نہیں کرتے, وہ اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں. کیا ایسا درست ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ انسان دوسرے کے بارے میں وہی گمان کرتا ہے عمومی طور پر جو وہ اپنے بارے میں, اپنی ذات کے بارے میں گمان کرتا ہے. صحیح. اچھا, اور انسان کو اس کے گمان کے مطابق مل رہا ہوتا ہے. یہ حدیث قدسی بھی ہے, اور ویسے بھی ہم عمومی طور پر زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی وائبز ہوتی ہیں, جو آپ کا آرا ہوتا ہے, اسی کے مطابق لوگ آپ سے ٹکراتے ہیں, اسی کے مطابق ہیپننگ ہو رہی ہوتی ہے آپ کے ارد گرد. تو جو شخص رائے قائم کرنے والا ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو عقل کل سمجھ رہا ہوتا ہے. حالانکہ اسے یہ علم بھی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ شیر کے سامنے سوا شیر ہو سکتا ہے. اسے یہ علم بھی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ اس کی رائے کو ہر دفعہ مقدم نہیں سمجھا جائے گا, ہر دفعہ مقدم نہیں جانا جائے گا. لیکن چونکہ وہ اپنی ذات کو لے کر کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے اور اپنی ذات کو لے کر کہیں نہ کہیں دو رائے رکھتا ہے. اب دو رائے رکھنے سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ اس کنفیوژن میں ہوتا ہے کہ وہ سپیریئر نہیں, بلکہ وہ اسی کنفیوژن کا شکار ہو کر اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میری رائے حتمی رائے ہے, اور سامنے والا جو بات کہہ رہا ہے اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے, اور اس نے اس وجہ سے یہ بات کہی ہوگی, کیونکہ وہ پہلے پوری کی پوری سچویشن کو اپنے ذہن و دل میں کریٹ کر لیتا. لیکن صفدر کئی دفعہ تو یہ ہیلپ فل بھی ہوتی ہے نا, علامت ہے, مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے. آئی فیل یہ کئی دفعہ ہیلپ فل بھی تو ہوتا ہے. ایک مثال کے طور پہ ایک پیرنٹ ہے, اس کو اپنے بچے کی رگ رگ سے وہ واقف ہوتا ہے, اور بچہ اگر ذرا سی ابھی کوئی شرارت کرتا ہے یا اس کا ایٹیٹیوڈ تھوڑا تبدیل ہوتا ہے, تو ماں یا باپ فوراً ہی اندازہ لگا لیتا ہے, بلکہ بڑے فخر سے یہ بھی کہتا ہے ہم تمہارے باپ ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ تم نے کیا سوچا ہوا ہے. مختلف ہے نا سدرا, جس سینیریو کی آپ نے بات کی اس سینیریو میں تو ظاہر ہے کہ ہم اس اسپیسیفک سینیریو کی بات کر رہے ہیں نا. اگر اسی چیز کو لے کر آپ باس کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں اور کام کرنے والے کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں, اس کے ماتحت کے پرسپیکٹیو میں دیکھیں,
تو پھر جن جگہوں پر وہ غلطی کر رہا ہوتا ہے تو باس کو تو پتہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن اس اسپیسیفک سینیریو کی آپ نے بات کی ہے کہ جب ہم رائے قائم کر رہے ہوتے ہیں تو رائے قائم کرنے میں اور کسی شخص کی نیچر کو جان لینے میں وہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے. یعنی ایک خود رائے قائم اچھا چلیں اس کا تھوڑا سا نفسیاتی پہلو کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مہرین مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ لوگ جو فوری طور پہ کنکلوژنس پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں انہی کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے قریب ہوتے ہیں, کیا یہ لوگ اینشیسلی اٹیچڈ ہوتے ہیں یا یہ اوائڈنٹس ہوتے ہیں؟ اوائڈنٹ ہو تو بندہ اپنے آپ کو الگ کر لے گا. کیا یہ اینشیسلی اٹیچڈ ہوتے ہیں کہ یہ اگلے کے بارے میں اندازے لگا رہے ہوتے ہیں؟ اگر ہم جمپنگ ٹو کنکلوژنس کی بات کریں, یہ بہت زیادہ لنکڈ ہے اور ایسوسیٹیڈ ہے انگزائٹی کے ساتھ, اینکشیس فیلنگس کے ساتھ. آپ جب انگزائٹی میں ہوتے ہو اور آپ کے اندر کچھ چل رہا ہوتا ہے, کوہرام سا مچ رہا ہوتا ہے, آپ اپنے آپ کو سلو ڈاؤن نہیں کر پا رہے ہوتے, آپ ریلیکس نہیں کر پا رہے ہوتے, جس کے نتیجے میں, اس جلد بازی کے نتیجے میں ہی آپ اس اپنی رائے پہ پہنچ رہے ہوتے ہیں, دوسرے کی مکمل بات نہیں سن رہے ہوتے, چیزوں کو اپنے حساب سے ازیوم کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کی انگزائٹی آپ کو ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے. آپ خود وہ نہیں کرنا چاہ رہے, بٹ آپ کی انگزائٹی آپ کو فورس کر رہی ہے کہ بس اس بات کو جو مجھ سے کوئی کر رہا ہے اسے جلدی ختم کرنا چاہیے, جتنا میں نے سن لیا اس پہ جواب دے دیتا ہوں تاکہ میں کچھ اور کر سکوں. آپ ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا, اگر ایک گھر کا مالک ہے اور وہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اس کے کسی نوکر کے ہاتھ میں کوئی قیمتی چیز ہے, اب اگر اس نے فوراً ہی یہ سوچ لیا کہ یہ تو چرانے کی نیت سے اس نے اٹھائی ہے, تو اس وقت کیا, what is exactly happening? Are they trying to be in control of the situation? اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہیں, اپنے آپ کو اس بات پہ شاباشی دینا چاہتے ہیں کہ یار دیکھو میں نے چوری ہونے سے روک لی, حالانکہ ہو سکتا ہے وہ شخص صرف چیز کو اٹھا کے دوسری جگہ رکھ رہا ہو, کوئی بددیانتی نہ ہو, اس کو صاف کر رہا ہو. اس وقت کیا ہو رہا ہے لوگوں کے ذہن میں؟ اس کا بہت گہرا تعلق ہوتا ہے ہم سب کے ماضی سے. اگر ہم چیزیں جو ہم نے پہلے ایکسپیرینس کی ہیں, ہمارے پاسٹ میں ہو چکی ہیں, ہمارے ذہن میں کہیں نہ کہیں اس کا کوئی نہ کوئی ریزیڈیو, کوئی حصہ پایا جاتا ہے, وہ موجود ہوتا ہے. اب سملر سچویشن آتی ہے, فوراً الرٹ ہو جاتا ہے وہ اندر سے, اور ہمیں یاد دلاتا ہے اس موقع کی, اور ہم اپنے آپ کو اس کے نتیجے سے جو پہلے ہوا تھا اس سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں ہم فوراً اس چیز کو, ہمیں لگتا ہے بالکل آپ نے صحیح کہا, سپیریئر فیلنگز بھی آتی ہیں کہ میں نے اب اس دفعہ اس کو نہیں ہونے دیا, میں نے ڈیفینڈ کر لیا, میں نے اس چیز کو پروٹیکٹ کر لیا. آپ نے بالکل صحیح کہا, ایسا لگتا ہے وہ پرانی کہانی کا رول ابھی بھی ذہن میں چل رہا ہے, اور آپ کہیں نہ کہیں, حالانکہ سچویشن نئی ہے, آپ کا انداز نیا ہے, پہلے شاید آپ نے خاموشی سے برداشت کیا, اس دفعہ آپ غصے پہ ریاکٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ شاید اسی کہانی کا جو اینڈنگ ہے اس کو بدلنے کی کوشش کریں. دس از ویری انٹرسٹنگ. سو بیسکلی شارمین واٹ وی آر سیئنگ از کہ ہم پیٹرنز میں زندگی گزارتے ہیں, جو ہم نے بہت ارلی ایج میں یا ارلی لائف ایکسپیرینسز میں سیکھا ہوتا ہے, ان نیگیٹو ایکسپیرینسز کو اوائڈ کرنے کے لیے وی جمپ ٹو کنکلوژنز. What do you say? I do agree with this statement, and the reason is دیکھیں everybody has their past childhood traumas and experiences, and we fall into a confirmation bias. کہنے کا مطلب یہ ہے that جو بھی چیز ہو رہی ہوتی نا, we pick up only the things that we want to hear. جس طرح ہم اپنا ورلڈ ویو بنا ہوا ہوتا ہے, پرسپیکٹیو ہوتا ہے, ہم اسی نظر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور بات کو وہیں سے پکڑتے ہیں جس پہ ہم نے کنفرمیشن کرنی ہوتی ہے. تو یہ ہمارے نا بائسز ہوتے ہیں جسٹ ٹو فل ان دا بلینکس, بیکاز نمبر ون ٹائم نہیں ہے سب کے پاس ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ لسن ویری اٹینٹیولی to things that are said. So we kind of jump to conclusions because we're filling in gaps because of lack of time, because of patterns. سب سے اچھی چیز یہ لگتی ہے کہ جب بھی آپ نتیجے پہ پہنچے نا, اگر if you jump to a conclusion, تو آپ اگلے بندے کو ڈانٹتے ہوئے نا ہمیشہ ایک جملہ ضرور بولتے ہیں, تم نے جان بوجھ کے یہ کیا, تم نے جان بوجھ کے مجھے نقصان پہنچاتے تھے, تم جان بوجھ کے مجھے تکلیف دینا چاہتے تھے. تو اس پہ نا ہم بریک کے بعد بات کریں گے, لیکن ایک کالر اس وقت میرے ساتھ ہیں, ان کی بات سن لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. صدرہ اقبال صاحبہ, آپ کا بے حد شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا, اور آپ کے سبھی مہمانوں کو اور دیکھنے والوں کو بھی میرا سلام. وعلیکم السلام. میں جلدی سے آپ کی بات کمپلیٹ کرتا چلوں. دیکھیں, جہاں پر پریشانی یا ہم دباؤ کسی چیز کا لیتے ہیں, سٹریس لیتے ہیں کہ کسی نے ہمیں یہ بات, ہمارے سینئر آفیسر نے یہ کہنی ہے, یا گھر میں جب باہر سے ہماری جو مرد حضرات آتی ہیں تو خواتین اچانک سے کچھ کر رہی ہوں تو وہ نہ کر پا رہی ہوں, تو وہ جو باہر سے شخص آیا وہ کہہ رہا ہے کہ ایسے ہو جائے, تو وہ ایک سٹریس ایک اپنی جگہ. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے صدرہ, ہم بات سننا بھی نہیں چاہ رہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری مرضی کی بات آگے سے فوراً ٹپک پڑے, ہم اپنی مرضی کی بات فوراً اندر ڈال دیں,
تب ہمیں سکون ملتا ہے. یہ چیز سب سے بری ہے. جب تک ہم اپنا کلیئر کٹ میسج وہاں تک کنوے نہیں کریں گے اور اگلے کا نہیں سنیں گے, دباؤ, سٹریس, یہ چیزیں بعد میں آتی ہیں. جب ہم بات مکمل کرتے ہی نہیں ہیں, سنتے ہی نہیں ہیں, تو پریشانی کا کہاں سے عالم آ گیا. ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ جہاں تک پریشانی آتی ہے, وہ جیسے آپ نے بات کہی صدرہ کہ یہ تم نے جان بوجھ کے کیا, وہ ہم اپنی تب سٹریس نکال رہے ہوتے ہیں. کہ جیسے کسی سینئر آفیسر نے آپ کو آ کے کہہ دیا, مجھے کہہ دیا, کسی اور کو کہہ دیا کہ یہ تم نے جان بوجھ کے کیا, یہ غلط کام, یہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں وہ بالکل وہ اپنی اوپر سے دباؤ نکال کے کسی پہ دے رہا ہے, یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جب ہم کلیئر بات کرنا شروع کر دیں تو تب معاملات درست ہوں گے. ہم کرنا ہی نہیں چاہ رہے, مرضی چاہ رہے نا, جب مرضی ہوگی تو پھر تو نہیں ہوگا. آپ نے بڑی زبردست بات کی, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مجھے بریک پہ جانا ہے, واپس آ کے یہ ضرور ایکسپلور کریں گے کہ جب ہم کسی کو ڈانٹ کر یہ کہتے تم نے جان بوجھ کے یہ کیا یا تو مجھے تکلیف ہی پہنچانا چاہتے تھے, یہ الفاظ عکاسی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے, ہم کتنا انسیکیور, کتنا شیکی اس وقت فیل کر رہے ہیں. لیکن اٹ ول آلسو بی ویری انٹرسٹنگ ٹو ایکسپلور کہ کوئی ایسا شخص جو دوسرے اینڈ پہ ہو, جس کو آپ بڑی بے دردی سے جج کر رہے ہیں, جس کے بارے میں ایک کنکلوژن ڈرائیو کر رہے ہیں, ان کے بھی دو ریاکشنز ہوتے ہیں. اگر تو وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں تو کبھی کبھار آپ کی اس تھاٹ کو وہ چیلنج کریں گے, اپنی صفائیاں دیں گے, ڈیفینسو ہو جائیں گے. لیکن دوسری طرف آہستہ آہستہ جب آپ ان کو اتنا زج کر دیتے ہیں, یا وہ اگر آپ کے بہت قریبی نہیں ہیں تو وہ بھی پلٹ کر کہتے ہیں کندھے اچھا کے کہ بھائی جو سوچنا ہے میرے بارے میں سوچ لو, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس پوائنٹ تک لوگوں کو نہ لے کے جائیں. اچھا جی, جان بوجھ کے تم نے یہ کیا, جان بوجھ کے مجھے تکلیف دینا چاہتے ہو, جان بوجھ کے, یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو آپ کی آدھی بات سن کے خود ہی سوچ لیتے ہیں کہ آپ ان کے نمبر 1 دشمن ہیں اور آپ نے سب کچھ ان کو تنگ کرنے کے لیے کیا ہے. ایسے لوگ انسفریبل ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ وہ پل میں تولا پل میں ماشا ہوتے ہیں. ان کے ساتھ اسٹریٹ لائن میں نہیں رہ سکتے آپ. کسی بھی بات پہ غصہ آ سکتا ہے, کوئی بھی بات بری لگ سکتی ہے, پھر صفائی تو مانگیں گے بھی نہیں, بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی نہیں دیں گے, فوری طور پہ اپنا نتیجہ خود ہی اخذ کر لیں گے. ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کیا جائے, اس کے لیے سب سے پہلا سٹیپ ہے ان کو سمجھا جائے کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. سو شارمین, آئیڈ لائک ٹو کم ٹو یو. ہم ہمیشہ کہتے ہیں, اور آپ کیونکہ ایک لائف کوچ بھی ہو, کہ واٹ اے پرسن ٹاکس اینڈ واٹ دے سے, اور اپنے آپ کے بارے میں خاص طور پہ جب اپنے منہ سے بات کر رہے ہوتے کہ تم نے مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے مثال کے طور پہ, تو دیٹ از ٹیلنگ کہ وہ اندر فیل کیا کر رہے ہیں. جو شخص یہ کہے کہ تم جان بوجھ کے مجھے تنگ کرنا چاہتے تھے, تم نے یہ جان بوجھ کے یہ حرکت کی ہے, اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ So a lot of different things are going on, and سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ شاید اس کے پاسٹ میں ایسی انسیڈنسز ہو چکے ہوں where that person's been hurt, and ہمیشہ جب کوئی بھی اینگر ہوتا ہے نا, there's something beneath that. تو ہمیں کیوریس ہونا چاہیے to understand کہ بھائی okay, what's going on with you, why are you overreacting, why when you say this, has this happened in your past, یا کسی نے آپ کو betray کیا. تو دوسرے پرسن کو آئی تھنک کیوریوسٹی سے اسٹیپ ان کرنا چاہیے رادر دین گیٹنگ ڈیفینسو, بیکاز اٹس ناٹ اباؤٹ یو, it's about them and their traumas. But these people can be very offensive as well. مہرین, جب کسی کو یہ نتیجہ وہ خود بنا چکے ہوتے ہیں اور آپ کے بارے میں ایک رائے قائم کر چکے ہوتے ہیں, وہ اکثر سننا نہیں چاہتے. اور ہمارے یہاں انفارچونیٹ ریالٹی یہ ہے کہ اس طرح کے الزامات, اس طرح کے نتیجے خود اخذ کرنے سے لوگوں کے گھر بھی ٹوٹے ہیں. لائک آپ اکثر لڑکیوں کو دیکھیں, وہ کہتی ہیں کہ جی ہمیں کیوں طلاق دے دی گئی ہمیں پتہ بھی نہیں تھا, بیکاز گھر میں ایک لڑائی ہو رہی تھی, خود ہی غصے میں بات اتنی بڑی کہ ہمارے سے صفائی بھی نہیں لی گئی اور طلاق دے دی گئی. یعنی یہ ہم ڈراموں میں ہی نہیں دیکھتے, یہ اصل زندگی میں بھی ہوتا ہے. بالکل سدرا, میں اسی بات سے کنیکٹ کروں گی جیسے ابھی بات ہو بھی رہی تھی کہ ہمارے ماضی سے اس کا بہت گہرا کنیکشن ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں ہم نے پہلے وہ زخم کھائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے جسم میں آج بھی موجود ہوتے ہیں. ذہن میں اکثر لوگوں کے یہ آتا ہے, یہ بہت بڑا ایک مسکانسیپشن ہے کہ ابھی کوئی انسیڈنٹ ہو رہا ہے تو اس کے نتیجے میں مجھے غصہ آ رہا ہے یا اس کے نتیجے میں مجھے انگزائٹی ہو رہی ہے. نہیں, وہ سب بلڈ اپ ہوتا ہے. وہ ٹائم, وہ موقع, چاہے آپ 2 سال کے تھے, 5 سال کے تھے, اور آپ اپنے اس ایموشن کا اظہار نہیں کر سکے کیونکہ آپ کو وہ اجازت نہیں ملی, آپ کو پتہ نہیں تھا اس کو کیسے کرتے ہیں. وہ سب آپ کے جسم نے آج بھی اسٹور کیا ہوا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ سملر کوئی انسیڈنٹ آتا ہے یا اس سے ملتا جلتا کوئی بھی نیگیٹو انسیڈنٹ آتا ہے, آپ کی باڈی آٹومیٹکلی اس کو آپ کے سارے ایموشنز کو بچپن سے لے کے اب تک کے کو ٹریگر کر دیتی ہے. اور اس لمحے میں آپ صرف اس انسیڈنٹ کے نتیجے میں پیدا ہونے والا ایموشن نہیں محسوس کر رہے, آپ جتنے بھی آپ کے پرانے زخم تھے وہ سارے محسوس ایک ساتھ کرنے لگتے ہیں. سو ہمارے اندر یہ بہت بڑا ایک کوہرام چل رہا ہوتا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا, اس کے نتیجے میں بہت گھر ٹوٹتے ہیں.
بہت گھر ٹوٹے ہیں، نہیں بھی ٹوٹے ہوں تو روزمرہ کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا کیا ایسے شخص کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے نا؟ اب میں بات کر رہی ہوں وہ شخص جو غصے میں یہ ساری باتیں کہہ رہا ہے، بہت کڑوی باتیں کہہ رہا ہے، بہت تکلیف دہ باتیں کہہ رہا ہے، لیکن جیسے آپ نے کہا نا کہ اس کے اندر ایک کوہرام مچا ہوا ہے، اس کی بہت ساری اور پرانی جو تکلیفیں ہیں وہ ٹریگر ہو گئی ہیں. صفدر کیا ہم ہمیشہ ایسا بڑا انسان، اتنا سمجھدار انسان بن سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے رہیں؟ کیونکہ جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو وہ بہت کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر وہ سلجھے ہوئے ذہن سے دیکھتے ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن تب تک وہ بہت گہرا زخم اگلے کو دے چکے ہوتے ہیں یا نقصان اپنا بہت کچھ کر چکے ہوتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ کہا یہ جاتا ہے کہ غصے میں کسی کی کہی ہوئی بات کو نہ بھولا جائے، کیونکہ در حقیقت اصل وہ رائے ہوتی ہے جو حقیقت میں آپ کے بارے میں رکھتا ہے. صحیح. لیکن اس پر کسی دوسرے کی رائے مختلف بھی ہو سکتی ہے کہ غصے والی بات کو یاد نہ رکھا جائے. لیکن سب سے پہلے ڈیفائن کر لیجئے کہ تعلق کس نوعیت کا ہے. کیا تعلق اس نوعیت کا ہے کہ اس کو چلانا ہے ہم نے؟ کیا تعلق اس نوعیت کا ہے کہ اس کو توڑا نہیں جا سکتا؟ کیا تعلق اس نوعیت کا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے؟ اگر تو تعلق اس نوعیت کا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اسے توڑا نہیں جا سکتا یا ناممکنات میں سے ہے، اور اگر توڑا بھی جائے گا تو اس درجے کی تکلیف ہوگی کہ ہم خود اذیت میں مبتلا ہو جائیں گے، تو وہ وقتی کڑوی کسیلی باتیں سن لینا چاہیے اور اس کے بعد بیٹھا کر یا تمیز تہذیب کے دائرے میں آتے ہوئے رسپانس دینا چاہیے. اگر ایک شخص غصے میں آپ کو کوئی بات کر رہا ہے یا ایک بندوں کے آپ کے کردار پر بھی کوئی بات کر رہا ہے، کوئی آپ کے بارے میں رائے قائم کرتے ہوئے کسی قسم کا جملہ آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ جملہ آپ کی ذات کے اوپر جو ہے ایک تہمت ہے یا ایک ایسا داغ ہے جسے آپ مٹانے کی شاید کوشش بھی کریں گے تو مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے. اس وقت بھی آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ شخص کہاں سے بول رہا ہے اور کیوں بول رہا ہے. لیکن بڑا انسان جہاں تک بننے بڑی بات ہے صفدر، اس بات کو میں تھوڑا سا انٹرجیکٹ کرنا چاہوں گی، لیکن پھر ریڈ لائن کہاں ڈرا کریں؟ آپ نے بہت اچھی مثال دی ہے کہ دیکھیں جب گھروں میں اس طرح کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں جس میں بغیر کوئی صفائی سنوائی کے بغیر ہی طلاقیں ہو جاتی ہیں، تو اکثر آپ دیکھیں گے کہ بات کردار کی ہی آتی ہے، یا تو خاتون پہ بد کرداری کا یا بیرا روی کا یا بہت زیادہ بولڈ ہونے کا الزام لگایا جا رہا ہوتا ہے. تو کیا ایسی خاتون اپنے آپ کی صفائی دے اس وقت، وہی رشتے کی اس کے تقدس کو پہچانے، یا اس کے لیے یہ ریڈ لائن، یہ باؤنڈری ہونی چاہیے کہ بھائی اگر یہ شخص غصے میں یہ کہہ سکتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ رائے رکھتا ہے یا یہ شکی مزاج ہے اور ایسے شخص کے ساتھ تو گزارا نہیں ہے؟ آپ کیا مشورہ دیں گے؟ اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ شکی مزاج وہی صرف ایک ہو سکتا ہے؟ زندگی میں آنے والا کوئی دوسرا شخص، دوسری عورت یا دوسرا مرد نہیں ہو سکتا؟ بہتر تو اپنے بارے میں انسان سوچ ہی سکتا ہے نا. یہ تو وہی والی بات ہو گئی کہ میرا باس برا ہے لیکن میں کہوں اس سے بھی برا ہو سکتا ہے تو مجھے یہ نوکری نہیں چھوڑنی چاہیے. صفدر یہ تو پھر بہت ہی نیگیٹو تھنکنگ ہو گئی. اس بات کا مطلب میرے نزدیک یہ حل ہے کہ یا تو یہ کہ آپ کو الٹیمیٹلی اندازہ ہو جائے کہ یہ اتنی ٹاکسیسٹی ہے اس ریلیشن شپ میں یا اس شخص میں کہ قطعی طور پر ٹھیک نہیں ہو سکتا اور یہ میری مینٹل ہیلتھ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو پھر بھی آپ کو کانشیسلی ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ اس شخص سے مجھے دور ہٹنا ہے. اگین وہی بات، وہی فارمولا ہے کہ پہلے آپ طے کریں گے کہ اس شخص کی قدر و حرمت آپ کی زندگی میں یا آپ کے نزدیک کیا ہے. اگر تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کی ٹاکسیسٹی کو برداشت کر سکیں، یہ جملہ اس انداز سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس کی ٹاکسیسٹی کو برداشت کر سکیں اور آپ میں اتنی محبت نہیں ہے اس شخص کے لیے، تو پھر تو چاہے آپ کوئی بھی فیصلہ کر لیجئے. واصف علی واصف صاحب کا قول ہے کہ تعلق رکھنا ہو تو جھگڑا کس بات کا، اور نہ رکھنا ہو تو جھگڑا کس بات کا. لیکن پھر سامنے والے کے اوپر لیکن صفدر ایک منٹ مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ دیکھیں تعلق رکھنا ہو تو جھگڑا کس بات کا، یہ بات کا ادراک اس بولنے والے کو کیوں نہیں ہے جو ٹاکسک باتیں کہہ رہا ہے؟ اس نے بھی تو تعلق رکھنا ہے نا. تالی تو دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. کہ ہم یہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اگر اس سے یہ ادراک ہوتا تو آج یہ ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ایک شخص آپ کو چھرا مار رہا ہے یا آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے اور آپ صرف اس تعلق کو بچانے کے لیے برداشت کریں، تو میرا خیال ہے کہ ایک شخص کا کام اس ریلیشن شپ کو بلڈ کرنا اور دوسرے کا کام ڈیمیج کرنا ہو جائے گا اور ایسے ریلیشن شپ چل نہیں پاتے. بٹ لیٹ می برنگ ان دا لیڈیز اوور ہے، میں ان کی بھی رائے جانا چاہوں گی. شارمین آپ کیا کہیں گی؟ ریڈ لائن ہونی چاہیے کیریکٹر اسیسینیشن کہ بھائی آپ غصے میں پہنچ جائیں، آپ الزام لگا رہے ہیں لیکن اگر آپ کل کو چوری کا الزام لگا رہے ہیں کہ بھائی تم نے میری ماں کے زیور چلا دیے ایٹسیٹرا، یا تم بد کردار ہو، اس کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے یا ڈیفینڈ کریں یا تعلق بچائیں؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟
It really depends. So it depends on your self-worth, and یہ کہیں نہیں لکھا ہوا that just because somebody is your boss or your husband or your mother-in-law or whoever it is, even your parents, if there is an element of an unhealthy pattern یا toxic یا آپ کے لیے جو چیز برا ہے, تو سب سے پہلی چیز for yourself is because you love yourself, you need to keep yourself safe. یہ کہیں نہیں ہے just because I'm dependent on this person تو مجھے اس کی یہ باتیں تھپڑ بھی برداشت کرنا ہے because I'm financially dependent on it. اچھا, اور دوسرا یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اس طرح کے معاملات, یعنی دیکھیں پہلے اگر آپ کو زبانی اگر ابیوز کیا جا رہا ہے تو یہ یوزلی ایسکلیٹ کر کے فزیکل ابیوز تک بھی بات جاتی ہے. تو خواتین کو اس بارے میں یہ صرف اس بے ضرر چلے ایک دفعہ آپ کسی کو چانس دے سکتے ہیں, لیکن وہ چانس بھی وارننگ کے ساتھ دینا چاہیے. آپ کو گھر کے بڑوں کو شامل کرنا چاہیے. آپ صرف وہ باتوں کو پیتے رہے تو پھر اگلا بندہ, یوزلی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ معاملات ایسکلیٹ کریں گے, یہ کم نہیں ہوں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بھی رائے لے لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, سدرار ملک راشد بول رہا ہوں. کیا حال ہے آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک راشد صاحب. میرے خیال میں جب آپ نے کال کی ہوگی کیونکہ آپ کافی دیر ہولڈ پہ تھے, ہم لائٹ ہارٹڈ گفتگو کر رہے تھے, اب ہم ایک بڑے انٹینس جگہ پہ آ گئے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ جی تھوڑا میں لائٹ آپ کو کرتا ہوں. پہلے بات یہ کہ میں آپ کا ٹاپک ہے تو پھر مجھے بھی سننی چاہیے نا پوری بات, اور سنانی بھی چاہیے. بات یہ ہے کہ وہ جب موبائل شروع میں ہماری جو ہے انکمنگ فری ہوئی تھی نا, جی, تو یہ بڑا سلوگن مشہور ہوا تھا کہ بار بار جس کو کال کرتے تھے وہ پھر یہی بات کرتا تھا کہ اور سناؤ اور سناؤ اور سناؤ. ہم پوری بات کہاں سنا پاتے ہیں, اس کی یہی بات سنتے رہتے. بات یہ ایک بڑی کسی نے اچھی وزڈم کی بات کی کہ یو ہیو 2 ears and 1 mouth, سو لسن مور اینڈ لیس ٹاک. بات یہ ہے کہ یہ جو آنکھیں اور کان ہیں یہ تو ایک سورس ہے, فیسلٹی دیتے ہیں آپ کے دل اور دماغ کو. اصل میں آپ کا دل یا دماغ سن رہا ہوتا ہے یا دیکھ رہا ہوتا ہے. اب آپ کی بات کوئی دماغ سے سن رہا ہے یا دل سے سن رہا ہے, وہ پھر آپ کے رویے کو ظاہر کرتا ہے. جو دل سے سنے گا وہ کبھی آپ کو پھر ہرٹ نہیں کرے گا, اور جو دماغ سے سنے گا وہ لازمی کوئی نہ کوئی نیگیٹو کوشچن کرے گا, آگے سے کوئی ایسی فیلنگ اپنے اندر پالے گا جس سے آپ کو تکلیف ہوگی. یہ چیز ہے جس سے انسان کی فیلنگ جو ہے ہوتی. اگر آپ کو اس پہ کوئی کویسچن کرنا چاہ رہی تو بتائیں مجھے. بالکل صحیح. مجھے ایک بات بتائیں, ابھی ہم جو گفتگو کا اگلا حصہ ہے نا اس میں ہم بات کریں گے یہ جو شخص کی کر رہا ہے اس کی سائیکی کو بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی, وہ اس کے اوفینسز کو بھی سمجھنے کی کوشش کی. اب ہم دوسری طرف جا رہے ہیں. جو ریسیونگ اینڈ پہ شخص ہوتا ہے اس کے لیے انگریزی میں کہا جاتا ہے اٹس لائک واکنگ آن ایگ شیلز. اس کو نہیں پتا کہ یہ شخص کب کیسے ایکسپلوڈ ہو چکا ہے, کون سی بات اس کو بری لگ جائے, کس بات کا یہ کیا مطلب نکال لے. تو جو ریسیونگ اینڈ پہ اس کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں اس طرح ہم لوگ بیسیکلی جو ہمارا اب جو معاشرہ جہاں سیٹ اپ ہو چکا ہے نا, ہم بڑے ہائیلی ڈوز بن چکے ہیں. ہمیں دیکھیں لو پوٹینسی کی دوائی بھی اثر نہیں کرتی, ہمارے رویے بھی بڑی ہائی ڈوز ہو گئے ہیں. تو ہم یہ ہے کہ تو ہمیں بڑی جو فیلنگ ہے نا بڑی لائٹ رکھنی چاہیے. چھوٹا موٹا احتجاج ہم پہ اثر ہی نہیں کرتا, جو چاہے ہم اجتماعی طور پہ کریں یا سنگل کوئی انڈیویجولی کریں. تو ہم لوگ بڑے ہائی ڈوز ہو گئے. یہ ہمیں تھوڑا سا ہمارے اندر فیلنگ, ہاں آپ کہہ رہے ہیں جوابی کارروائی زوردار ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے, پھر شاید اثر ہو جائے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. یہ آپ کا مشورہ تھا. ایک بریک پہ جاتے ہیں واپس آ کے اپنے پینل سے پوچھے گی کہ جوابی کارروائی کیا ہونی چاہیے. جو بیچارہ ریسیونگ اینڈ پہ ہے, جس کو روزانہ کٹہرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے, کوئی بھی الزام لگا دیا جاتا ہے اور اس کے جرگہ بھی خود ہی کرتے ہیں, جج بھی خود ہی ہوتے ہیں, جیوری بھی خود ہی ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ گزارا کیسے کریں, اپنی مینٹل ہیلتھ کا کیسے خیال رکھیں. جو لوگ آپ کے ارد گرد ایسے ہیں ہو جمپ ٹو کنکلوژن, یا تو وہ تہمت لگاتے ہیں, بات پوری نہیں سنتے, خود ہی اپنا نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں, ایسے لوگوں کو برداشت کیسے کیا جائے یا ان سے ڈیل کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. میرین یہ سوال سب سے پہلے میں آپ کے پاس لے کے آؤں گی, کیونکہ جو ریسیونگ اینڈ پہ ہوتا ہے اس کی تو روز عدالت لگی ہوئی ہے. ایسی خواتین بھی ہیں جو بیچاری کہتی ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے ہم روز کٹہرے میں کھڑے ہیں, کیونکہ کبھی ساس ہماری کلاس لے رہی ہوتی ہیں, کبھی ہسبینڈ ہماری کلاس لے رہے ہوتے ہیں. سو اٹ از اے ویری ویری ڈیٹریمنٹل پلیس ٹو بی ان, اور یہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو بہت افیکٹ کرتی ہے, اور یہی سیناریو آپ کے آفس میں بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کا مشورہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ بہت اسٹرانگ اگر میں بات کروں, یہاں پہ کانسیپٹ آتا ہے سمپلی باؤنڈریز کا. بہت سمپل سی چیز ہے باؤنڈریز کو پریکٹس کرنا. میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس کو مشکلات نہیں آتی,
مشکلات آتی ہیں بٹ آپ ایک دفعہ سوچ لیتے ہیں نا کہ یہ جو میرے ساتھ یہ جو انسلٹ کیا گیا ہے مجھے ابھی یا مجھے جو ڈس رسپیکٹ کیا گیا ہے وہ میں الاؤ نہیں کروں گا. اگر آپ خود اس بات پہ قائل ہوتے ہیں تو آپ اس چیز کو دوسرے تک بھی پہنچا سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہماری سوسائٹی میں جو ابھی بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی, ہماری سوسائٹی میں یہ چیز ہمیں ہمارے کلچر اور سوسائٹی سے ہی سیکھنے کو ملی ہے جو آج کل پریکٹس کیا جا رہا ہے کہ کچھ رشتے ایسے ہیں جنہیں چھوڑنا نہیں ہے, مر جاؤ چاہے, لیکن بہت سننے کو ملتا تھا یہ کہ مر جاؤ لیکن واپس نہیں آنا گھر, جب شادی کرتے وقت بیٹی کو کہا جاتا تھا. سو ہم نے کچھ چیزوں کو اتنا آگے ٹرانسفر کرتے جا رہے ہیں ہم, اور وہ ہماری جنریشنز میں آگے پہنچتی جا رہی ہیں. کہ بیڈ بیہیویئر کو آپ نارملائز نہ کریں, یعنی اگر آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کسی کو محبت میں, لحاظ میں, رسپیکٹ میں دینا بھی چاہتے ہیں, اس کی ایک لمٹ ہونی چاہیے. اور صرف بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کس چیز پہ, اگر وہ اس کا پیٹرن ہے, وہ روز اس چیز کے ساتھ اٹھ کے سامنے آ رہا ہے, وہ روز آپ پہ الزامات لگا رہے ہیں, الزامات کی نوعیت کیا ہے, آپ کے سسرال والے, آپ کا ہسبینڈ, آپ کا باس, کوئی بھی ہو, آپ اس چیز کو کب تک اس کی اجازت دو گے, اور جتنا آپ اس چیز کی اجازت دو گے وہ وہیں پہ کبھی بھی رکتی نہیں ہے, وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. اچھا ویسے یہ اس کے ریسیونگ اینڈ پہ مرد حضرات بھی ہوتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا جو اینگل ہے یا ہمارا جو لینس ہے وہ خواتین پہ زیادہ آ جاتا ہے. صفدر, آدمی کیسے ریاکٹ کرتے ہیں مرد کو اگر بار بار آپ الزام لگاتے رہیں, جیسے مردوں پہ بڑا کامن الزام لگتا ہے کہ وہ بے وفا ہیں, وہ گھر سے بالکل ڈسکنیکٹڈ ہیں, وہ بیچارہ باہر محنت بھی کر رہا ہوتا ہے, تو گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون یا گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ اس کو اکثر کہتے ہیں بھائی یہ تو بڑے آرام سے باہر گھوم پھر کے آ گیا ہے. تو اس طرح کا الزام بھی تو ہم لگاتے ہیں نا, ہم اسیوم کرتے ہیں کہ اس کی زندگی بہت آسان ہے. اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ دیکھیں یہ تو دونوں اینڈز پر چل رہا ہوتا ہے ایزمپشنز تو کہ اس کی زندگی آسان ہے. مرد یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ گھر میں بیٹھی ہوئی عورت کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس وجہ سے وہ ایسی بات کر رہی ہے, اور عورت کی بات کہتی ہے کہ کرتا ہی کیا ہے, یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود, سب کچھ کیے جانے کے باوجود اس نے آج تک میرے لیے کیا ہی کیا ہے. تو یہ جو بات ہے یہ بالکل نارمل بات ہے کہ اس نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. جب یہ بات بار بار ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر کانفلکٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور ظاہری سی بات ہے جب بھی کانفلکٹ پیدا ہوگا, لڑائی جھگڑا شروع ہوگا تو ایک دوسرے کے دل میں غبار پیدا ہوگا, اور اس کی وجہ جو بنیادی طور پر ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کی جو شخصی اہمیت ہے اس کو ہم کہیں نہ کہیں کم سمجھ رہے ہوتے ہیں, یہ کہہ لیجیے کہ اس پر کہیں کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. بالکل, ایک آخری منٹ رہ گیا تو شارمین کی طرف چلتے ہیں. شارمین, جمپنگ ٹو کنکلوژنس کا ایک بڑا جس کو کہنا چاہیے کہ کیریکٹرسٹکس یہ ہے کہ اس میں جنرلائزیشن بہت ہوتی ہے. آپ 2 یا 3 دفعہ اگر آپ کو کسی کام کرتے میں آپ لیٹ ہو گئے, آپ نے تاخیر کر دی, تو سننے والا یا جو الزام لگانے والا ہے وہ کہے تم ہمیشہ لیٹ کروا دیتی ہو, حالانکہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا, یا تم سے تو کبھی ٹائم پہ ناشتہ نہیں دیا جاتا, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو یہ جو جنرلائزیشن ہے آف جمپنگ ٹو کنکلوژن, اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ So it leads to a lot of misunderstanding and hurt feelings, probably some that you can't reverse. Yes. And ہمیشہ یہ چیز میں اپنے clients کو بھی بولتی ہوں, don't use the word always. Because آپ اس چیز کو اسی تک رکھیں. ہمیشہ. Be in the present. That this is what you did, this is what I didn't like, but when you use always, دوسرا بندہ بھی کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے پھر صحیح ہے, میں ہمیشہ یہی کرتا نا, اوکے فائن. اور پھر وہ لیبل سچ بھی ہو جاتا ہے, یعنی ایگزیکٹلی سیلف فلفلنگ پروفیسی ہوتی ہے. اس کو لگتا ہے کہ اچھا جب میرے بارے میں یہ رائے بنائی لی ہے تو مجھے اس کو فائٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور آہستہ آہستہ آپ کی دوری بڑھتی چلی جاتی ہے. بہت شکریہ شارمین, مہرین اینڈ صفدر. اٹ واز اے ونڈرفل کانورزیشن, بہت ساری انسائٹس ہم نے شیئر کی. آئی ہوپ یو فاؤنڈ اٹ ٹو بی یوزفل ایز ویل. اپنے کامنٹس مجھے ضرور بتائیے گا. آئی ڈو ریڈ آل آف دیم آن سوشل میڈیا, اینڈ ڈو لیٹ می نو کہ آپ کی زندگی میں کیا کوئی ایسا شخص ہے جو بنا سوچے سمجھے آپ پہ کوئی بھی الزام لگا دیتا ہے. مجھے بتائیے گا. کل آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.